اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ اللہ نے اتارا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کیا ہے، وَيَكْفُرُونَ وَرَاءَ، اور وہ انکار کر دیتے ہیں اس چیز کا جو ان کے علاوہ ہے۔ یعنی ان کا جو خیال تھا، یہ کیا کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ذمے صرف ایمان اس کے اوپر لانا ہے جو ہمارے اوپر اترا ہے، یعنی کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا، یعنی صرف ہمارے ذمے جو ایمان ہے وہ صرف اس کے اوپر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری خصوصیت ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، اور وہ اس چیز کا جو اس کے پیچھے ہے، یعنی جو اس کے علاوہ ہے، وہ قرآن ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے ذمے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ یہ ان کا خیال، اور ابھی بھی یہ خیال ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ حق ہے، قرآن کریم مصدقا لما معہم، اور تصدیق کر رہی ہے وہ کتاب جو ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ لفظ کتنی بار مرتبہ آ رہا ہے، ہر جگہ پر یہ لفظ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خیال ابھی تک ذہنوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ بھئی انسان کو ماننے کا یا تو معجزات کو دیکھ کے مانے، معجزات کو دیکھ کر کے جو عقل کے بالکل خلاف کام ہے، اس کے اوپر تو بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ بھی عقل کے خلاف کام ہے، اس کو ہم کیسے مانیں؟ لیکن قرآن کریم جو بات کر رہا ہے وہ عقل کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ تو اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگر تم اپنی کتاب کو مان رہے ہو تو اپنی کتاب میں دیکھو تو یہ تو حکم ہے اس کے اندر۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ مصدقا لما معہم، کہ تصدیق کر رہی ہے وہ کتاب جو ان کے ساتھ میں ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اب اس سے کہا کہ اچھا چلو یہ بات ہے، تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے اگر تم مومنین ہیں؟ یعنی تم نے تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یہ تو وہ نبی ہیں جس کو ہر ایک آدمی جانتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا، تو پھر تم نے انہی جو تمہارے نبی تھے ماننے والے، انہوں نے ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرما رہے پھر ایک ان کا ذکر کیا، اور یقیناً تحقیق یہاں پر ان کے خیال کی رد مقصد ہے، اس لیے وہ واقعہ دوبارہ لا رہے ہیں۔ کیسے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، اور یقیناً تحقیق کہ تمہارے پاس میں موسیٰ واضح دلائل لے کر کے آئے، یعنی انہوں نے اپنی بات کو واضح کیا، دلائل کے ساتھ میں واضح کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد میں بھی بچڑے کو کیا ہے معبود بنا لیا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اگر تمہارا یہی ظام ہے، یہی خیال ہے کہ ہمیں تو صرف ہم اپنی کتاب کو ماننے کا حکم دیا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم اتخذتم من بعدہ وانتم ظالمون، فرما رہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے کیا ہے، ظلم کرنے والے، تمہارا حق ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا حق ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر یہ واقعہ حالانکہ پہلے بھی آ گیا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ان کی بات کے اوپر رد مقصد ہے۔ قرآن کریم ایک ہی واقعات کو بار بار لاتا ہے، لیکن کہیں پر کچھ وہاں پر اظہار نعمت مقصد تھا کہ اس نعمت کو یاد کرو اور ایمان لاؤ۔ یہاں پر انہوں کا جو قول تھا، ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہمیں صرف تورات کے اوپر ایمان کا حکم ہے، ان کی رد کے اوپر یہ دوبارہ لائے کیا؟ اور یاد کیجئے جبکہ ہم نے لیا تم سے وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، یعنی کہ تاکہ وہ، یعنی یہ پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا یہ دکھلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ جس نے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا دیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تم اس کو مانو، یعنی دکھا کر کے ساری چیزیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ لو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ میں۔ یہ رد کی وجہ سے قرآن کریم کے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سیاق و سباق کو نہ سمجھا جائے تو پھر اعتراض ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں پر سیاق کیا ہے؟ سیاق یہ ہے کہ ان کی کلام کے اوپر رد کیا جا رہا ہے۔ تو تم جو کہتے ہو کہ ہم مانتے، کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا قالوا سمینا، تم نے کہا کہ ہاں جی ہم نے سن لیا ہے، وعصینا، اور ہم نے کیا ہے نافرمانی کر دی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، وہاں کہتے تھے کہ جی سن لیا اس وقت میں، بعد میں کیا کہتے تھے؟ عصینا، یعنی ہم نے نافرمانی کر دی۔ یعنی گویا کہ عصینا یہ قول ہے، قول کو ذکر کر کے فعل اس سے مراد لیا گیا ہے، یعنی تم اپنے فعل سے اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ تم کو عجل کی محبت تمہارے دلوں میں پلا دی گئی تھی،
یعنی جو وہ بچڑا تھا، گائے کا بچڑا تھا، اس کی محبت تمہارے دل کے اندر گھسا دی گئی تھی، تم کو پلا دی گئی تھی، بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے، یعنی جو تم نے کفر کیا تھا اس کی وجہ سے تم کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ قل بئسما یأمرکم بہ ایمانکم، تو آپ ان سے کہیے کیا ہی برا ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان، یعنی اگر تمہاری کتاب تمہیں اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو، اور موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں کہ ان کو بھی قتل کرو اور بچڑے کی پرستش کرو ان کے حکم کو چھوڑ کر کے، تو کتنا ہی برا ہے تمہارا ایمان، یا امرکم بھی ایمانکم، جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ تمہارے اندر کیا نام ہے اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ تم اس کام کو کرو، کتنے برے تم انسان ہو، یا باپ سے کہا جائے کہ تم کتنے برے باپ ہو کہ تم اپنے اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہو، اگر تم باپ ہو۔ مطلب کیا ہے، بات کا جملہ کہہ کر کے کہا جاتا ہے کہ تم باپ نہیں ہو، یہ کہا گا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی جیسے کہ تمہارا گمان ہے، بلکہ تم کیا ہے مومن نہیں ہو، اس لیے کہ ایمان تو بچڑے کی پرستش کا حکم ہی نہیں دیتا، اور مراد ان سے ان کے آبا و اجداد ہیں، جو بات کی جا رہی ہے جن سے کہی جا رہی ہے ان کے آبا و اجداد ہیں، یعنی یہ بات ایسی ہے ان کے آبا و اجداد کو سامنے رکھ کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ تم ایسا مت کرو، اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ایک تو ان کا نظریہ کیا تھا، ایک تو بات یہ تھی بغاوت انہوں نے کی تھی، ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ ہم تو نہیں جلیں گے، کچھ دن ہم رہیں گے، ایک نظریہ ان کا یہ تھا، آپ ان سے کہیے ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر جنت تمہاری ہے، آخرت کا گھر تمہارا ہے، اللہ کے پاس میں خالصتاً تمہارے لیے ہے، من دون الناس یعنی کسی کا نہیں ہے، تو پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم وہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے انسانوں سے معجزات کو سامنے رکھ کر کے، یا پچھلے واقعات کو سامنے رکھ کر کے نہیں، قرآن کریم عقل کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم موت کی تمنا کرو، بھئی تمہارے لیے دنیا وبال ہے اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تو تم اب یہ اشکال نہیں رہے گا کہ بھئی عوام تو جانتی نہیں تھی تو ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا، یہ ساری قرآن نے بات کر لی ہے، ان سے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ بات رسول اکرم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی، یعنی اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو تم اس طریقے سے کرو، ہمارے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج دیا ہے، قدمت ایدیہم اپنے ہاتھوں سے آگے کر دیا ہے، کیونکہ آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے، تو اس لیے قدمت ایدیہم کہا، یعنی جو انہوں نے عمل کر رکھے ہیں، جو انہوں نے کام کر رکھے ہیں، یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالمین کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، بلکہ بات تو یہ ہے یقیناً ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریص لوگوں میں زندگی پر۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ بات ہے، مرنے کے بعد کا جو خیال ہے، مرنے کے بعد کا جو خیال ہے، اگر اس کی بنیاد عقل کے اوپر ہوگی اور یقین کے اوپر ہوگی تو انسان مرنے سے پھر گھبراتا نہیں ہے۔ آج تم جس کو بھی اٹھا کر کے دیکھو گے مرنے کے نام سے اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد وہ سوچتا ہے میرا ہوگا کیا۔ بھئی جہاں پر آدمی کو یہ یقین نہ ہو یا یہ گمان نہ ہو کہ میں وہاں پر کروں گا کیا، تو وہاں پر آدمی بچتا ہے جانے سے۔ ایک آدمی کو یہاں سے مثلا سفر کرنا ہے لکھنؤ کا، اس کو پتا ہے کہ میرا لکھنؤ میں مکان بھی ہے، جگہ بھی ہے، تو وہ بے فکر ہو کر کے جائے گا۔ لیکن اجنبی آدمی وہ پہلے کیا کرے گا، میں وہاں پر رہوں گا کہاں، وہ 10 باتیں سوچے گا۔ یہ بات عقل کو ٹچ کرتی ہے، تو کیونکہ یہ لوگ ایمان لاتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، یہ کتاب بھی مانتے تھے، ساری چیزیں مانتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ نبی حق ہیں، اور یہ قرآن ہی ہے کتاب جو آخری جس کی حیثیت ہے۔ یہ قرآن کریم یہود اور نصارہ سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ ہر ایک سے بات کر رہا ہے، یہ ہر ایک سے بات کر رہا ہے۔ یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا مسئلہ کیا ہوگا، ساری چیزیں جانتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ
اور یہاں پر لام اور نون مشدد دو تاکید ذکر کی گئی ہیں. اور یقیناً ضرور بھی ضرور پائے گا تو ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، سب سے زیادہ حریص زندگی پر. من الذین اشرکوا، مشرکین سے بھی. مشرکین سے کیوں؟ کیونکہ مشرکین تو شرک کر رہے ہیں. مشرکین تو شرک، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں سب. ایک آدمی کو کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو، ایک آدمی کو بس یہ بس اتنی بات ہے کہ اس نے کفر کر دیا. ایک آدمی نے کفر کیا ہے، جان کر کے سمجھ کر کے کفر کیا ہے، اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا ٹھکانہ تو برا ہوگا، وہ زیادہ پھر ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. تو مشرکین، کیونکہ مشرکین نے تو سرے سے یہ اللہ کا انکار کر دیا تھا. وہ تو ان کو اپنے بتوں کو ہی پوجا کرتے تھے، تو وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کتاب پڑھی تھی. لیکن یہاں پر تو برابر کتابیں آئی ہیں. اور آج ساری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یہود اور نصارہ یہی ان لوگوں کی تعداد زیادہ. سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر پاپولیشن ہے وہ عیسائیوں کی ہے، نمبر 1 پر. اس کا بھی بیان ہے بعد میں. ان الذین اشرکوا یعنی جو انہوں نے انکار کیا ہے موت کا، اس بات پر کہ وہ لوگ جانتے تھے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، بلکہ بات تو یہ ہے کہ تمنا کرتا ہے ان میں سے ہر ایک، کاش کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال کی. لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو عمر دے دی جائے 1000 سال کی. اب آپ دیکھ لو جتنے بھی آدمی سے تم بات کرو گے نا، بوڑھا ہے، بالکل ختم ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن وہ بات کیا کرتا ہے کہ بھئی ابھی ایک آدمی کو ہم نے دیکھا، وہ بالکل اس کا ایسا کہتے ہیں نا کہ قبر میں پیر لٹک رہے ہیں. اس نے کہا کہ ابھی 2-4-5 سال کے اندر یہاں پہ میٹرو شروع ہو جائے گی، پھر میٹرو سے آ جائے گا. حالانکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نے کر لیا ہے کہ بھئی یہ کچھ دن جیے گا بس. زندگی کا تو کسی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس کے حالات ہی اس بات کے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ آگے تک کی سوچ رہا ہے، مرنا چاہتا ہی نہیں ہے. تو ہر انسان کی تمنا یہ ہے لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو، یہ لو مصدریہ ہے بمعنی ان، یہ بات کہ اس کو کیا ہے مہلت دے دی جائے، عمر کر دی جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ایسا ہو جائے، یہ واو حالیہ ہے، اگرچہ ایسا ہو جائے ان کو عمر دی جائے. زحزحۃن، زحزحۃن کہتے ہیں کسی سے یعنی کہ کترا جانا، اور نہیں کترا سکتے ہیں وہ عذاب النار سے. اب یعمر، اگرچہ ان کو کیا ہے عمر دے دی جائے، یعنی اگرچہ ان کو عمر دے دی جائے تب بھی وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں. دیکھ رہا ہے سے مراد یہ ہے یعنی جو ان کا عمل ہے ان کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بنیاد پر کہ یہود ہے یا نصارہ مشرکین ہے، نہیں، بلکہ جو ان کے کرتوت ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں.